أرى كل مدح في النبي مكسرا أرى كل مدح في النبي مكسرا وإن بلغ المثني عليه فأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى فعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. او پوچھنے والے جس ٹائم میں آیا ہوں میرے دل میں یہ بات آئی میں لکھنے لگا ہوں. او دنیا والوں جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے میں نے قرآن کو کھولا ہے پہلے تو میرے دل کے اندر بہت سارے موضوع تھے بہت ساری باتیں تھیں کہ اس پہ بھی میں لکھوں گا اس پہ بھی لکھوں گا اس پر بھی میں لکھوں گا. تیرے ویلے میں قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا ہے وہ پوچھنے والا سائل ہائے عمرو بن فارس بولنے لگا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى. میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے میں نے کہا کہ میں سونے محمد کے چہرے پہ لکھتا ہوں میں محمد دی زلفاں تے لکھدا میں محمد دے چہرے تے لکھدا میں سونے محمد دے سینے تے لکھدا میں محمد دے افعال تے لکھدا میں محمد دے کردار تے لکھدا میں محمد دی صورت تے لکھدا میں محمد دی سیرت تے لکھدا. او پوچھنے والا سائلہ اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورى. تیرے ویلے میں قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا ہے اللہ نے میرے سونے محمد دا تعریفہ قرآن مقدس دی اندر اتنیاں کیتیاں کہ رب دا قرآن پڑھن لگا ہے. مڈیالہ والو گجرا والا دے روشن ضمیروں قربان جاؤں اللہ دا قرآن دے او میرا سونا پاک پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیا زلفہ والا طٰہٰ دے تاج والا یاسین دے سہرے والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا. او دنیا والو آؤ میں کیا بتاؤں میں تو ایک طالب علم ہوں میں سونے محمد دی تعریف کرنے میں ان نعت خوانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جس طرح وہ ٹکی لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے آنے لگی تھی پوچھنے والوں نے پوچھا وہ تو بڑی اس حساب سے بکنے لگا ہے تیری ٹکی کیا کام آئے گی. وہ بڑھیا اماں نے کہا تھا ہاں اور میری تمنا امنگ نہیں ہے میری تمنا یہ ہے کہ یوسف کے خریداروں کی اندر بھی میرا نام شامل ہو جائے. مڈیالہ والو میں بھی ایک طالب علم ہوں میں بھی نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں کہ سونے محمد کی تعریف کرنے میں میرے اس عاجز آدمی کا بھی نام لکھا جائے. آؤ ذرا قربان جاؤں قرآن مقدس کی ان آیات کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں. آواز آنے لگی ہے دنیا والو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں قربان جاؤں دنیا والو دیکھتا ہوں آواز آنے لگی ہے اللہ دا قرآن بولن لگا ہے. او دنیا والو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم ھذا البلد الامین امن والے شہر یعنی مکہ دی قسم
میرا اللہ گل سمجھ آ گئی ہے انجیر دی قسم چاہیے ادھر دیکھنا ہے زیتون دی چاہیے میرا مولا شہر مکے دی قسم پہ چکتا ہے اس لیے کہ اس شہر میں اس مکے میں بیت اللہ ہے مولا میرا اس شہر میں مقام ابراہیم ہے میرا اللہ اس شہر میں صفا اور مروہ ہے میرا مولا اس شہر میں زمزم کا کنواں ہے میرا مولا یہ وہ شہر ہے کہ رب دا قرآن دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مولا اس لیے تو نے اس شہر دیا قسمہ چکیا نے آواز آنے لگی مڈی اللہ تیغہ دے روشن ضمیرو دور دراز سے آنے والوں میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ میں میرا گھر بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ کے اندر زمزم کا کنواں ہے اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہ پہلا گھر ہے اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں صفا مروہ ہے نہیں 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 اے میرا سونا محبوبہ اے میرا سونا پاک پیغمبر جی میرا اللہ جی میرا مولا میں مکہ دی قسمہ اس بات پہ چکتا می میں مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں اللہ دا قرآن دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میرا محبوبہ اے مکہ دی گلیاں دی اندر تیرے قدم جو لگتے ہیں میں نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھا محبوب کل محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چل عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل کیویں رب دا قرآن سنائدا گیا محبوب کل اس لیے میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ میرے علماء کا عقیدہ میرے استاد کا عقیدہ دنیا والوں اسی آیت پہ آپ کو ایک موتی دینے لگا ہوں جہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگے جہاں میرے محبوب کا پاؤں لگے وہ جگہ رحمت والی ہے وہ جگہ برکت والی ہے وہ جگہ مقام والی ہے وہ جگہ شان والی ہے وہ جگہ عظیم عظیم وہ بن جاتی ہے کہیں گے مولوی صاحب کیسے ذرا وقت میرے پاس تھوڑا ہے کچھ دینا چاہتا ہوں توجہ میری طرف یہ مدینہ پہلے یثرب تھا میرے نبی آئے اور دنیا والوں یثرب سے مدینہ بن گیا ہے مدینہ علم کا خزینہ بن گیا ہے مدینہ منورہ بن گیا ہے مدینہ طیبہ بن گیا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے اے میرا سونا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ترجمہ میں یوں کیوں نہ کرو دنیا والوں قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور پھر میں کیوں نہ کہوں اپنے فارس کا شعر بڑا پیارا ہے کہنے لگا اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا جس ذات کی تعریف خود اللہ آپ پہ کرتا ہے ہاں جہاں جو میرے نبی کا شعر ہے اللہ اس جگہ کی قسمیں اٹھائے اور بڑا پیارا نکتہ ذرا میری طرف توجہ کرنا ہے رب دا قرآن دے والضحیٰ دے چہرے والا
ڈالے جاتے ہیں۔ قربان جاؤں شیخ القرآن جنہوں نے رب کا قرآن سنایا، عنایت اللہ شاہ بخاری جنہوں نے رب کا قرآن سنایا، محنتیں تو انہوں نے کی ہے۔ آواز آنے لگی کلیم جی رب رحیم، دیکھیے گا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، حد انسانیت سے نکل چکا ہے۔ ادھر دیکھیں گے کلیم پیغمبر کہتے ہیں مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ لمبی دعائیں قربان جاؤ، جب میرے مرشد دیواری آئی، میرے نبی دیواری آئی، میرے سونے محمد دیواری آئی، او دنیا والو آمنہ بنت الیتیم دیواری آئی، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، کلیم کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جب میرے مرشد دیواری آئی، رب دا قرآن آدھے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک صدری ویسر لی امری، میرا مولا میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات آسان کر دے، میرے رلے میرے پائی نوی نال بھیج دے۔ لمبی دعائیں ہاں حوالہ دے کے جا رہا ہوں، 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ جب میرے محبوب دیواری آئی ہے، اللہ دا قرآن آدھے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرا محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے سے کھول دیا ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اور بڑا ایک عجیب نکتہ اور میرے ذہن میں آیا، یہی موسیٰ کلیم ہے۔ آواز آنے لگی، علیہ السلام چلنے لگے، کوئے طور پر پہنچنے لگے۔ ادھر دیکھیے گا، یہ بات سمجھیں گے، اگلی بات سمجھ آئے گی۔ جب پہنچ گئے، قرآن ہے، میرے رب نے پوچھا کلیم میرا موسیٰ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ جلدی کیوں کی ہے، اتنا جلدی کیوں آیا ہے، تیرے رلے تیرے مارکا کتھے نے کہاں ہے؟ کہنے لگے قال ہم اولئک علی اثری، وہ آنے لگے ہیں، مولا میں نے اس لیے جلدی کی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے جلدی کی ہے، میں نے اس لیے جلدی کی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب میرے نبی دیواری آئی، سبحان اللہ، آمنہ بنت الیتیم دیواری آئی، والضحیٰ دے چہرے والے دیواری آئی، حکم ہوا میرا پیغمبر جی پرور بیت اللہ والے پاس منہ کر کے نہیں، بیت المقدس والے پاس منہ کر کے نماز پڑھنی پڑھانی ہے، 16 یا 18 مہینے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کون سا ویلا ہے، ٹائم ہے، ادھر سے آرڈر جاری ہو، میں دوبارہ بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھاوا۔ یہی الفاظ قرآن میں ہے۔ آواز آنے لگی، اللہ اللہ، نماز پڑھانے لگے ہیں، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن لگے نے۔ آواز آنے لگی، میرا پیغمبر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك
لگا. توجہ کرنا, بڑی پیارا نکتہ ہے, بڑی پیاری بات ہے, بڑی سونی گل ہے. اللہ اکبر. ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے, آواز آنے لگی میرا پیغمبر ہن اینے کرو, بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھ. مولا کیوں؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, تاکہ تو راضی ہو جا. عجلت الیک رب لترضا, اس لیے جلدی کی ہے کہ تو, کس نے کہا؟ موسیٰ کلیم نے کہا, اس لیے جلدی کی تو راضی ہو جائے. جب میرے نبی کی باری آئی, آواز آنے لگی میرا محبوب بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھتا کہ تو راضی ہو جائے, راضی ہو جائے. قربان جاواں, اتنا راضی, اتنا راضی, سبحان اللہ کے قرآن بولنے لگا. او دنیا والو, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر کیوں نہ کہو اذ اللہ اسنا بالذی ہو وآلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا فعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفن الزمان وفیہ ما لم یوصف. میرا ابتدائی جملہ اسی پہ پورا ہونے لگا ہے. ہائے زمانہ بیت جائے, زندگی مک جان, بندے مک جان, ہائے زندگی مک جائے, قیامت کی صبح آ جائے, لیکن میرے نبی کی تعریف دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او دنیا والو, یہ میرے نبی کا مقام ہے, یہ میرے نبی کا شان ہے, یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے, یہ میرے نبی کی بلندی ہے, یہ میرے نبی کی رفعت ہے. اللہ اکبر. ابھی دنیا میں آیا میرا نبی نہیں ہے, میرے نبی دے تذکرے اللہ نے پہلی کتابہ دی اندر, میرے نبی دے تذکرے ابراہیم دی دعاواں دی اندر, میرے نبی دے تذکرے سیدنا عیسیٰ دی بشارتاں دی اندر, میرے نبی دے تذکرے تورات دے ورقاں دی اندر, میرے نبی دے تذکرے انجیل دے صحیفے دے اندر, میرے نبی دے تذکرے زبور کتاب دے اندر, میرے نبی دے تذکرے صحیفے دے اندر. او دنیا والو, اتنے تذکرے, اتنے تذکرے کہ رب دا قرآن بولدا پیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو چمن دے محبوب دے یار دا, متھا چمن دو محبوب دے یار دا, اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا. متھا چمن جو محبوب دے یار دا, اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا. اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں ادر, اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں ادر, اینو تکیا تے پورے اشارے گئے. او دنیا والو, میں پھر کیوں نہ کہوں, جہاں شاگردوں کا اتنا ذکر ہے, اتنا تذکرہ ہے, وہاں میرے
نبی کا کتنا تذکرہ ہوگا، وہاں میرے نبی کا کتنا شان بیان ہوگا۔ پھر اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا، دنیا والوں میرا نبی دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز آنے لگی، میرے خلیل جی رب جلیل جلدی کرو، بیت اللہ کی تعمیر شروع کرو۔ سمیٹنے لگاؤں، میں نے ابتدا میں کہا تھا میرے اوپر موضوع شان مصطفیٰ ہے، لیکن دستار بندی کا جلسہ ہے، وہ بھی قریب قریب بات کر کے جاؤں گا۔ یہ گھر بننے لگا ہے، خلیل پیغمبر اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں، ہاں ہاں مستری کام کرنے لگے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ آج اس مسجد کو بنانے والے توجہ کرنا، یہاں بڑی پیاری بات آ گئی، بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے۔ اس مسجد اور مدرسے کا نام بیت اللہ ہے۔ مسجد بنی، مدرسہ بنا، تغاریاں اٹھائی گئیں، تعمیر مکمل ہوئی۔ مختصراً جب یہ تعمیر پوری ہو گئی ہے، خلیل پیغمبر رب کی دربار میں التجا کرنے لگے، مولا گھر بن گیا ہے، اب مدرس مانگنے لگاؤں، امام مانگنے لگاؤں، معلم مانگنے لگاؤں۔ جی خلیل مانگ۔ خلیل پیغمبر نے رب کی دربار میں التجا کی، مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، مولا بھیج۔ آنے لکھا ہے 4000 یا 10,000 نبی سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب اسحاق، جناب اسماعیل، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل، یہ چلتے چلتے بنو کنانہ میں سے بنو قریش میں آواز آنے لگی، دنیا والوں میں نے چنا، اپنے محبوب کو میں نے چنا ہے۔ توجہ کرنا، خلیل پیغمبر التجا کرنے لگے، مولا معلم او بھیج، مدرس او بھیج، امام او بھیج، جڑا تیری دربار اکو موتی ہے او دے نال دا ہور۔ اور سمیٹنے لگا 570 اور کئی سال بعد میرے محبوب آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، توجہ کرنا، 9 ربیع الاول ہے، صبح دا ویلا ہے، صبح کا وقت ہے، ولادت ہونے لگی۔ اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے،
مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ۔ توجہ، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ نہیں سمجھے؟ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، کی قسم۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ۔ میں نے یوسف کے حسن کے چرچے بھی دیکھے، لیکن آواز آنے لگی آفاق ہابر دیدام، بتاں ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام، لیکن یہ چیزیں دیگری۔ بڑے بڑے دیکھے لیکن قربان جاوا، آئے پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں، میری اماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ یوسف کھولی ہوئی ہے، ادھر دیکھیے گا، آواز آنے لگی، وہ آیت آنے لگی، وہ مقام آنے لگا جہاں لکھا ہے قطان ایدیہم قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ھذا الا ملک کریم، کوئی بڑا نوری لگتا ہے، یہ آواز آنے لگی ہوگی، تم کہتی ہو اتنا سونا تے بشر، اس تو بھی زیادہ سونا تے بشر۔ آواز آنے لگی، حسن یوسفی کو دیکھ کر بشریت پہ بات کرنے لگی ہو، اس تو بھی زیادہ سونا ہے، اس تو بھی زیادہ یوسف حسین ہے، میرا محبوب آسان، یوسف جمیل ہے، میرا محمد اجمل ہے، اس تو بھی زیادہ سونا ہے، لیکن اس تو بھی زیادہ سونا ہے تے افضل البشر۔ میری ماں بولی، میری اماں بولی، اماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، میری اماں حمیرہ لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الیدین۔ ہائے حسن یوسفی کو دیکھ کر انگلیاں کٹن والیاں، ہائے میرے محمد دا حسن دے دیے، اللہ اکبر۔ اور دنیا والوں پھر میں کیوں نہ کہوں، جنہوں نے میرے محمد کا حسن دیکھا، جنہوں نے میرے محمد کا چہرہ دیکھا، جو میرے محبوب کی سنگت میں آئے، جو میرے محبوب کے قدموں میں آئے، انہوں نے انگلیاں کوئی نہیں، انہوں نے میرے نبی کے لیے گردنیں کٹوا چھوڑی ہے۔ نہ کہوں جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈدا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ ابوبکر صدیق بن گیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے
حیات پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، زور سے سبحان اللہ کہیں گے، امیر معاویہ آئے سیاست امام بن گئے، وَيُزَكِّيهِمْ پاک ہونے لگے، ایسے پاک ہوئے، کہاں کھڑے تھے، کہاں آئے؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے فی ضلال مبین سری گمراہی میں تھے، آپ کے آنے سے پہلے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ دنیا والوں، معلم نے کام کیا، مدرس نے کام کیا، امام نے کام کیا، کام کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سنایا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، ہاں کتابت کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، کہاں سے ما انزل الیک، جو کچھ تیرے اوپر اتارا گیا ہے۔ او دنیا والوں، میرا نبی قرآن سناتے گئے، ہائے طالب علم آتے گئے، داخلہ لیتے گئے، ہائے پڑھنے لگے، آنے لگے۔ الو دنیا والوں، ایسے مقام پہ پہنچے، ایسے شان پہ پہنچے، ایسے مرتبے پہ پہنچے۔ توجہ توجہ، آج ان طلباء کی دستار بندی اساتذہ کریں گے، اب تعلیم مکمل ہونے لگی۔ توجہ میری طرف، اب ان طالب علموں کا بھی امتحان لینا تھا، ان کے بارے میں بھی بتایا جانا تھا کہ کیسی محنت کی گئی، معلم نے کیا پڑھایا ہے۔ اور موضوع جوڑنے لگا ہوں، آواز آنے لگی، وہی امتحان لیتا ہے جو معلم کے برابر ہو یا معلم سے اونچا ہو۔ یہ شاگرد میرے نبی کے ہیں، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، میرے نبی دے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو اتے بھی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ بلکہ کہا گیا تھا جب سیدنا عمر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کے بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے، میرے مرشد تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، جلدی سے بولنے لگے، رونے والی روئے تیرے اوپر عمر، میرے محمد دا مکھڑا نہیں دیتا، میرے محمد دا چہرہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے میرے نبی کو دیکھا، ادھر دیکھیے گا، تورات کا وہ ورقہ سائیڈ پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ تے رب ہون تے راضیاں، دین اسلام تے راضیاں، تے محمد تے نبوت تے راضیاں۔ اگلی گل سنو، میرے مرشد نے فرمایا تھا عمر جی امنا دے لخت جگر، یہ تورات کس پہ اتری ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم پر۔ فرمایا پھر سن 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 لو کان موسیٰ حی، میرے نبی تو اتے بھی تے نہ ہی کوئی اور نبی آ کے امتحان لے سکتا ہے۔ ان محنت میرے نبی نے شاگرد پیدا ہون، سبحان اللہ، امتحان تو لیا جائے گا، کون لے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے بڑیا لاتے گا کے روشن ضمیروں، گجرا والا کے روشن ضمیروں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
او دنیا والو اے میرے محمد دے صحابہ اے میرے نبی دے یار اے میرے نبی دے شاگرد ابو بکر سے لے کر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کئی ہزار جتنے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے سنگی نے میرے نبی دے غمخار نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے شاگرد نے میرے نبی دے صحابہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم انہاں دے دلوں دا امتحان میں خود آپ لے آ